کہتے جی جو پاکستان میں علماء سیاست کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کا سیاست سے کیا کام، یعنی سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو کافروں کے ہم نوا ہوں۔ آخر علماء میدان میں آئیں گے تو کام ہوگا نا۔ یہ کیا معنی ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئیں؟ مجھے یاد ہے اسی حرم میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ جب کبھی تشریف لاتے تھے نا تو میرے پاس قیام فرماتے تھے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تھی۔ تو رکن یمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولوی وکیل میں جب MNA بن گیا، اسمبلی میں گیا اور اسمبلی کا ماحول دیکھا کہ تمام سارے لوگ جو ہیں وہ انگلش سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور عورتیں میک اپ سگار کر کے کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو میں رات کو روتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ میں مسجد و مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھانے والا کہاں آ گیا ہوں؟ یہ میرا مقام تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں کئی دن روتا رہا، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں اس دن سمجھ آیا جب ختم نبوت کے بارے میں اسمبلی کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا مرزا ناصر قادیانی سے، اور اسمبلی میں جب بحث چلی اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمیں فتح دی کہ اسمبلی نے قانون بنا دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور وہ سیرا اگر ہم اسمبلی کے اندر نہ ہوتے، خود فرمایا کہ میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا لیڈر تھا، میں ان سے کوئی بڑا خطیب تھا کہ وہ 10,000 بندہ مروا بیٹھے مسئلہ حل نہ ہوا، ہم نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا اور فیصلہ کروا دیا، تو یہ اسمبلی میں بیٹھنے کی برکت تھی۔ اگر ہم وہاں نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس باہر تو طاقت تھی لیکن اسمبلی اور ایوانوں کے اندر طاقت نہیں تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، ان علماء کی وجہ سے آپ کئی کفر کے کاموں سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی 100% بات نہیں منوا سکتے تو 10% تو منوا ہی دیتے ہیں نا، ورنہ تو وہ 10% بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے تم صرف اعتراض نہ کیا کرو، تم خود کوئی دین کا کام کر کے دکھا دو نا جہاں مولوی کو بڑی سمجھ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن